السلام علیکم دوستو، میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ان کا جہاز ٹیک آف کر گیا اور اس کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ میرے پائلٹ کرنل معراج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب دعائیں پڑھنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا وہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے ہمارا جہاز اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نیچے ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ C-130 کریش ہو گیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، صدر پاکستان اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق کی ناگہانی موت سے قبل کی گفتگو کا احوال سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روز ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ٹامے والی فائرنگ رینج میں امریکی ساختہ M1A1 اور مقامی طور پر تیار کردہ الخالد ٹینک کی آزمائشی کارکردگی دیکھنے آئے تھے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کے طیارے نے 3:30 بجے پرواز بھری۔ ضیاء الحق کے ساتھ امریکی ساختہ C-130 ہرکولیس طیارے میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبدالرحمان، چیف آف جنرل سٹاف جنرل افضل اور میجر جنرل محمد حسین اعوان کے علاوہ پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسوم سمیت 29 افراد سوار تھے۔ 1981 کے بعد سے کم از کم 4 مرتبہ جنرل ضیاء الحق کی جان لینے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ جنرل ضیاء کے ایک ساتھی کے بقول گزشتہ سال موسم گرما میں ایک نمائندے نے ضیاء الحق کو خطرناک نتائج کے بارے میں انتباہ کیا تھا اور ضیاء الحق نے جواب دیا تھا کہ آپ کی دھمکیاں مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا عقیدہ ہے کہ موت کا دن مقرر ہے اور میں کسی طریقے سے اس کو بدل نہیں سکتا۔ اگست 1988 کے آغاز میں ضیاء الحق نے وہ فیصلہ کیا جو بالآخر ان کے خاتمے پر ختم ہوا۔ کافی دنوں سے ان کا ایک قابل اعتماد فوجی افسر ان پر زور دے رہا تھا کہ وہ 17 اگست کو ملک کے مشرقی حصے کے ایک فوجی اڈے پر امریکی ٹینک کی آزمائشی مظاہرے کا معائنہ کریں۔ اگرچہ ضیاء الحق نے اہل خانہ اور رفقا کے ساتھ بات چیت میں اس شخص کے اصرار پر حیرت کا اظہار کیا، لیکن بالآخر وہ اس سفر پر راضی ہو گئے اور اس بات کو مان لیا کہ اس مظاہرے پر ان کی موجودگی سے مسلح افواج کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اور بعد میں جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت کامیابی سے بچھایا گیا جال تھا۔ جنرل اختر کا اس مظاہرے میں شرکت کا کوئی پروگرام نہ تھا، لیکن 16 اگست کی شام جنرل اختر عبدالرحمان کے ایک قابل اعتماد ساتھی نے ان کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت کی جس کے بعد انہوں نے صدر ضیاء الحق کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ انہیں بعض انتہائی اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ صدر ضیاء الحق نے جنرل اختر سے کہا کہ وہ 17 اگست کو ان کے ساتھ بہاولپور چلیں اور راستے میں انہیں باتوں سے آگاہ کریں۔ اس طرح جنرل اختر عبدالرحمان کو ان کے ایک رفیق کار کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے 17 اگست کی صبح سفر پر جانے والے صدر کے طیارے میں سوار ہونا پڑا۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے عام طور پر جنرل ضیاء الحق کے سفر کے لیے 2 C-130 طیاروں کا انتظام کیا جاتا تھا اور کسی ممکنہ سازش کے اندیشے کو ختم کرنے کے نقطہ نظر سے سیکیورٹی حکام عین پرواز کے وقت یہ اعلان کرتے تھے کہ ان میں سے کس طیارے میں صدر کو سوار ہونا ہے۔ 17 اگست کو راولپنڈی کے نزدیک چکلالہ کے ہوائی اڈے پر دونوں C-130 طیارے کھڑے تھے۔ صدر ضیاء الحق، جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر رونلڈ رافیل، بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم اور دوسرے سینئر پاکستانی جنرل جب ان میں سے ایک طیارے میں سوار ہو گئے تو ضابطہ کے مطابق اس کا نام پاک 1 ہو گیا۔ یہ C-130 طیارہ امریکی ٹینک کے مظاہرے کی جگہ سے قریب واقع ملتان کے فوجی ہوائی اڈے پر اتر سکتا تھا، لیکن اسے بہاولپور لے جایا گیا، جہاں ہوائی اڈہ اتنا چھوٹا تھا کہ 2 C-130 طیارے نہ اتر سکتے تھے اور نہ ہی پرواز کر سکتے تھے۔ اس طرح پاک 2 چکلالہ ایئرپورٹ پر ہی کھڑا رہا۔ اس طرح یہ بات واضح طور پر متعین اور معلوم ہو گئی کہ واپسی سفر پر صدر پاکستان کس طیارے میں سفر کریں گے۔
صدر ضیاء الحق اور ان کے رفقا جب ٹینک مظاہرہ دیکھ رہے تھے تو اس وقت وہاں موجود بعض افراد کے بیان کے مطابق ایئرپورٹ پر 3 مختلف تنظیموں نے نگرانی اور کارکردگی سنبھال رکھی تھی۔ ریگولر ایئرپورٹ اور ملٹری پولیس ہوائی اڈے کی طرف جانے والے راستوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک فوجی دستہ پاک 1 سے 400 گز کے فاصلے پر حفاظتی حصار بنائے ہوئے تھا اور مقامی سول پولیس طیارے کی نگرانی کر رہی تھی۔ ایک پولیس افسر کے بیان کے مطابق 2 سویلین افراد غالباً مرمت کے کسی کام کے لیے طیارے میں داخل ہوئے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان افراد کا طیارے میں داخل ہونا میرے نزدیک ایک غلط حرکت تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہ تھا۔ طیارے کا کپتان ونگ کمانڈر مشہود فرخ، معاون ہواباز ساجد چودھری، ایک انجینئر اور ایک نیویگیٹر پرواز کے لیے تیاری کے سلسلے میں ضروری چیکنگ میں مصروف تھے۔ صدر پاکستان اور ان کی پارٹی کے افراد 3:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ صاف اور پرسکون فضائی ماحول میں پاک 1 3:46 پر فضا میں بلند ہوا۔ بہاولپور ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے ایئرپورٹ مینیجر شہین فاضل نے پاک 1 کے پائلٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پرواز کے تقریباً 2 منٹ بعد زمین پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ پاک 1 عجیب و غریب انداز سے حرکت کر رہا ہے۔ پائلٹ اور معاون ہواباز دونوں کے پاس مائکرو فون تھی اور گراؤنڈ کنٹرول سے بات کر سکتے تھے، لیکن بعد کے 2 منٹ کے عرصے میں جبکہ طیارہ کلابازیاں کھاتا رہا، انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ٹھیک 3:51 پر طیارے نے 65 درجہ زاویہ پر غوطہ لگایا اور 8 میل کے فاصلے پر زمین سے آ ٹکرایا۔ طیارے میں سوار تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ امریکی قانون کے تحت FBI کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی امریکی شہری تخریب کاری کے حادثے میں ہلاک ہو جائے تو وہ اس کی تحقیقات کرے۔ اس قانونی ذمہ داری کے تحت FBI نے فوری طور پر ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان بھیجنے کے لیے تیار کی۔ 21 اگست کو امریکی دفتر خارجہ نے زبانی طور پر اس کی منظوری بھی دے دی، لیکن پھر چند گھنٹے بعد بعض اضافی اسباب کی بنا پر یہ منظوری واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد 3 ہفتے تک FBI کے ایگزیکٹو اسسٹنٹ دفتر خارجہ اور امور خارجہ کی بیوروکریسی میں بار بار درخواست کرتے رہے کہ وہ FBI کو اپنی قانونی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے اقدام کی اجازت دیں، لیکن انہیں ہر بار ناکامی ہوئی، اور ان کا کہنا ہے کہ آج تک مجھے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا کہ ہمیں اس کام سے کیوں روکا گیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا۔ حادثہ کے اگلے روز FBI اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کے مطابق جنہوں نے حادثے کے مقام کا معائنہ کیا تھا، یہ حادثہ طیارے میں کسی فنی خرابی کا نتیجہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے امریکی حکام کے حوالے سے کسی کا نام ظاہر کیے بغیر یہ غیر مصدقہ خبریں گشت کرتی رہیں کہ امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ حادثہ فنی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ ان خبروں کا مقصد ظاہر کرنا تھا کہ یہ محض ایک حادثہ ہے، بلکہ ایک اعلیٰ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے پاکستانی حکام کو یہ کہا گیا کہ اس حادثے کو آپ بلا وجہ توڑنے مروڑنے کی کوشش نہ کریں۔ دریں اثنا پاکستانی حکام نے اس حادثے کے اسباب کی تحقیقات کے سب سے اہم ذریعے یہ شہادت کو دفن کر دیا۔ حادثہ کے مقام سے بعض لاشیں، خاص طور پر عملے کے ارکان کی لاشیں، کافی حد تک صحیح تھیں۔ بہاولپور ملٹری ہسپتال میں انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر ان میں سے بعض کے ٹیشو علیحدہ کر کے ریفریجریٹر میں محفوظ بھی کر لیے، بلکہ امریکی فوجی اتاشی بریگیڈیئر جنرل واسم کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا، لیکن اسپتال کے ذرائع کے مطابق بعد میں ایک سرکاری حکم موصول ہوا جس میں پوسٹ مارٹم کرنے سے روک دیا گیا۔ حالانکہ ہوابازوں کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ واقع ان کیمیکلز کی وجہ سے جن کی نشاندہی طیارے کے ڈھانچے کے بعض اجزاء پر کی گئی تھی، ہواباز مرنے سے قبل مفلوج یا بے ہوش ہو گئے تھے۔ پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کھلے عام جنرل ضیاء الحق کے متعلق اپنی نفرت کا اظہار کرتی رہیں، کیونکہ جنرل ضیاء نے پہلے ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے برطرف کیا اور پھر انہیں پھانسی دے دی۔ اس لیے ضیاء الحق کی موت کے بعد بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یہ بلا شبہ خدائی فعل ہے۔ بہاولپور پولیس نے لوگوں سے جنہوں نے بعض غیر معمولی باتیں سنی تھیں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ حفاظتی انتظامات کی نگرانی کرنے والے حکام نے بتایا
کہ خود ان سے یا اس موقع پر موجود دوسرے افراد سے قطعاً کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں حکومتوں نے صدر ضیاء الحق، جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر رافیل اور بریگیڈیئر جنرل واسم کی موت کو ایک معمولی واقعہ قرار دے کر بھلا دیا۔ تاہم ایف بی آئی نے اس قصہ کو ختم نہیں سمجھا۔ ڈائریکٹر ولیم سیشن اور مسٹر ریول کی ہدایت پر تخریب کاری کی روک تھام کے ماہرین نے پاکستان بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا۔ طیارے کے تباہ شدہ ڈھانچے کے کچھ حصے امریکہ لائے گئے اور امریکی لیبارٹریز میں ان کا جائزہ لیا گیا۔ ایف بی آئی کی ایجنٹوں نے امریکی فضائیہ کے ان تمام ماہرین سے سوالات کیے جنہوں نے پاکستانی بورڈ کو تحقیقات میں مدد دی تھی۔ ان امریکی افسروں کا کہنا تھا کہ اگر طیارے کی فنی خرابی سے تباہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس کا لازماً یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تحقیقات میں شامل تمام افراد کا یہی خیال تھا کہ یہ حادثہ مجرمانہ تخریب کاری کی وجہ سے ہوا۔ اس طیارے کو تخریبی کارروائی کے ذریعے تباہ کرنا ایک ایسا پیچیدہ اور دشوار عمل تھا جسے کوئی دہشت گرد تنظیم اور ایجنٹ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ تو پاکستان ہی کے کچھ لوگوں کے لیے ممکن تھا جنہوں نے ضیاء الحق کو بہاولپور جانے پر آمادہ کیا اور جنرل اختر عبدالرحمان کو اس کے ساتھ سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ یہ انتظام کسی پاکستانی ہی کے بس میں تھا کہ صدر ضیاء الحق کا طیارہ ایک ایسے چھوٹے ہوائی اڈے پر اتارا جائے جہاں دوسرے متبادل حفاظتی C-130 طیارے کے لیے گنجائش نہ ہو، اور کسی کو اس بات کا اہتمام کرنا تھا کہ حفاظتی انتظامات وہاں اتنے نرم ہوں کہ ایک متعین ایجنٹ طیارے میں داخل ہو کر حادثہ کا سبب بننے والا کوئی آلہ رکھ سکے، اور کسی کو اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ہوابازوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے پائے، جس سے پتہ چل سکتا کہ حادثے سے قبل ہواباز اور معاون ہواباز کیوں خاموش ہو گئے تھے۔ اس معاملے کا انتہائی شرمناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس معاملے کی بروقت چھان بین نہ کرنے کی وجہ سے اصل معاملے کی کھوئی لگانے کے احکامات کو معدوم کر دیا گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔